آج تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شریف ہے۔ تمام انسانوں میں، ساری مخلوق میں انبیاء کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ ہم نے خود سے نہیں بات کہی، یہ حضور نے خود فرمایا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جتنے بھی لوگ جن پر سورج طلوع ہوتا ہے ان میں ابو بکر سے افضل کوئی نہیں۔ سب سے افضل انبیاء کے بعد ذات جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ نام تو ابو بکر ہے، صدیق اکبر کیسے بنے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات واپس تشریف لائے، صبح آپ نے اظہار فرمایا۔ اب لامکاں کی بات تو بہت بڑی بات تھی، مشرکین مکہ کو یہ بھی بات سمجھ نہ آئی کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد اقصیٰ سے ہو کر کیسے واپس آ گئے۔ جناب صدیق اکبر سے کہا بھلا بتاؤ رات کے تھوڑے سے حصے میں کیوں فلسطین سے بیت المقدس سے ہو کر آ سکتا ہے؟ ہفتوں کا سفر ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں، تو تمہارے دوست تو یہی کہہ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو یہی کہہ رہے ہیں۔ خیال تھا کہ یہ بڑی مضبوط دلیل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ابو بکر کو قائل کرنے کے لیے۔ کہا کوئی کہے تو جھوٹ ہے، میرے آقا کہیں تو سچ ہے۔ اگر حضور نے کہا نا تو بالکل ٹھیک کہا ہے، تم کیسے تصدیق کر سکتے ہو؟ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا اس سے بڑی بات کہتے ہیں میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ ہم نے جنت دیکھی تھوڑا ہے، ہم نے دوزخ تو نہیں دیکھی، ہم نے رب العالمین کا دیدار تو نہیں ہم نے کیا۔ وہ جو کہتے ہیں فرشتوں کے بارے میں ہر بات کی ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور یہ ایمان کا بڑا اہم مقام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ آغاز میں ارشاد فرماتا ہے یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان ہونا چاہیے۔ غیب پر ایمان یعنی جو زبان مصطفیٰ بیان کر رہی ہے، جو حضور کہہ رہے ہیں ہم سے پوشیدہ ہے، ہمیں تو نہیں پتا، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن حضور نے کہا ہے تو بالکل ٹھیک کہا ہے۔ تو یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کہتے ہیں تو حضور نے فرمایا تو صدیق ہے۔ ایک اور روایت ہے، حضرت جبریل امی سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا لوگ تو انکار کر دیں گے معراج کا۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لوگ انکار کریں لیکن ابو بکر تصدیق کریں گے، وہ تو تصدیق کریں گے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس پیارے صحابی کا ایک لقب عتیق بھی ہے، عتیق، عتق فی النار۔ عتیق کا مطلب ہوتا ہے آزاد، دوزخ سے آزاد۔ حضور علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے فرمایا اگر تم نے دوزخ سے آزاد کسی شخص کو دیکھنا ہے نا تو ابو بکر کو دیکھ لو۔ عتق فی النار، یہ دوزخ سے آزاد ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے ارشادات حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں کسی صحابی کی شان میں نہیں ہے، کسی صحابی کے شان میں نہیں۔ انفرادی طور پر دیکھیں، انفرادی طور پر خصوصیات ہیں، کسی کی کون سی خصوصیت، کسی کی کون سی خصوصیت، لیکن ایک خصوصیت یا چند خصوصیات کی وجہ سے رتبہ کسی کا بڑھ نہیں جاتا۔ رتبہ سب سے اونچا حضرت ابو بکر صدیق کا ہی ہے۔ اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ سرکار کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں اگر کوئی مصلی امامت پہ کھڑا ہوا ہے تو صرف ابو بکر صدیق ہیں۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہاں تک فرمایا کہ وہ جب حضور علیہ السلام علیل تھے، پیغام بھیجا ابو بکر سے کہیں نماز پڑھائیں، تو ام المومنین کہنے لگیں یا رسول اللہ وہ کمزور دل کے ہیں، سمجھ جائیں گے کہ آپ علیل ہیں تو ان سے یہ برداشت نہیں ہوگا، کسی اور کو فرما دیں۔ فرمایا مروا ابا بکر ان یصلی فی الناس، اسی کو کہو، ابو بکر کو ہی کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ابو بکر سے ہی کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی قوم کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ابو بکر موجود ہو اور مصلی پر کوئی اور بیٹھے، کسی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ یعنی جہاں ابو بکر ہیں وہاں امامت کی اہلیت جناب ابو بکر صدیق ہی کی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ آج تو ہم نے امام کو معمولی حیثیت سمجھ لی،
وگرنہ حقیقت یہ مصلی جو ہے نا، یہ مصلی رسول ہے. اسلام میں لیڈ کرنے کا مقام یہ مصلی ہی ہے. تو حضور علیہ السلام نے جناب ابو بکر صدیق کو جو مصلی پہ کھڑا کیا ہے تو یہ اس بات کا اظہار ہے کہ میرے بعد امت کو لیڈ کرنے والی ذات، میرے بعد جو خلیفۃ المسلمین ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک خاتون حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آئی، کوئی بات پوچھی تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ اگر اگلی بار میں آؤں اور آپ سے ملاقات نہ ہو تو میں کس سے ملوں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سے مل لینا. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سب کو عطا فرمایا، لیکن ابو بکر صدیق کو جو عطا فرمایا وہ اپنی مثال آپ تھا. دیکھیں صحابی کیسے بنتا ہے؟ جس نے حالت ایمان میں ایک بار حضور کا دیدار کر لیا، ایک بار سر کی آنکھوں سے، خواب میں نہیں، سر کی آنکھوں سے ایک بار دیدار کر لیا، یا حضور کی محفل میں بیٹھ گیا، سنگت اختیار کر لی. نابینا صحابی بھی تو تھے نا، اب وہ دیکھا تو نہیں لیکن حضور کی سنگت میں آ گئے، محفل میں آ گئے. حالت ایمان میں ایک بار حضور کو دیکھ لیا یا حضور کی محفل اختیار کر لی اور ایمان پر خاتمہ ہوا، وہ صحابی ہے. اور صحابی کا رتبہ بعد والے مسلمانوں کے ساتھ نہیں ملتا. بعد والے جتنی مرضی نیکیاں کر لیں صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. اس کی ایک بہترین مثال وہ حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بعد والے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیں اور میرے صحابی کا صاع یا مد 2 کلو 2 یا 3 کلو جو ہے وہ جو صدقہ کیا ہوا ہے ان کے سونے کے پہاڑ سے زیادہ افضل ہے. یہ صحابی کا مقام ہے، یہ ان کا رتبہ ہے. تو صحابی کو یہ رتبہ کیسے ملا؟ حالت ایمان میں ایک زیارت یا ایک صحبت کی وجہ سے. اور ابو بکر صدیق کی عظمت پہ قربان. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کہتے ہیں میں نے جس پر بھی اسلام کو پیش کیا کچھ نہ کچھ تردد ہوا، کسی نے سوال کیا، کسی نے سوچنے کا ٹائم لیا، لیکن جیسے ہی میں نے ابو بکر پر اسلام کو پیش کیا فوراً قبول کر لیا، فوراً قبول کر لیا. اور پھر زندگی بھر حضور کے ساتھ رہے. مکہ معظمہ میں کفار کی طرف سے تکالیف ہیں تو ابو بکر ساتھ ہیں، سفر میں ساتھ ہیں، ہجرت کی رات حضور کے ساتھ ہیں. اور بھی جانثار تھے مکہ معظمہ میں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس کو منتخب فرمایا اپنے رفیق کا اعزاز عطا کرنے کے لیے وہ جناب ابو بکر صدیق ہیں. اور یہاں پر علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ہجرت کا پروگرام تھا یہ اللہ کی طرف سے حکم کے مطابق تھا. اس میں حضور نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا، جو اللہ کی طرف سے آرڈر تھا اسی کے مطابق آپ نے ہجرت کی ہے. یہی وجہ ہے کہ غار میں جو باتیں ہو رہی ہیں اسی کے مطابق قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں. تو یہ سب اللہ کی طرف سے حکم تھا. تو اللہ کی طرف سے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے بھی یہ بھی حکم تھا کہ آپ رات کو جائیں گے اور ساتھ آپ کے ابو بکر ہوں گے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے اور بلایا تو ابو بکر صدیق بالکل تیار تھے، حالانکہ رات کا وقت تھا. تیار تھے کیونکہ حضور علیہ السلام ایک بار اشارہ کر چکے تھے کہ رات کو کسی وقت شاید ہم ہجرت کریں. ابو بکر کہتے ہیں جب سے حضور نے اشارہ فرمایا تھا میں روز رات کو تیاری کر کے رکھتا تھا کہ جیسے ہی حکم ہو حضور کو میری وجہ سے انتظار نہ کرنا پڑے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ اکبر کیا حسین سفر تھا. اور پھر ایک زیارت کرنے والا صحابی بنتا ہے. یہاں 3 راتیں اکیلے حضور کا دیدار کر رہے ہیں، اکیلے دیدار کے جام پی رہے ہیں. 3 راتیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں رہے. کیا کیا کیفیتیں تھیں، کیا کیا حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا. وہ اوپر دشمن کھڑا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق آہستہ سے کہتے ہیں آقا اگر اس نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا نا تو اس کو ہم نظر آ جائیں گے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ان 2 کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن میں تیسرا خدا ہے؟ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا. قرآن نے اسی طرح ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح نازل فرما دیا. قرآن میں اسی طرح بیان ہوگا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب وہ اپنے صاحب سے اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن غم نہ کر، ان اللہ معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس آیت سے علماء نے بیان کیا
کہ کسی کی صحابیت میں بھی شک کرنا اگرچہ درست نہیں ہے، لیکن اس شک سے کفر لازم نہیں آئے گا۔ لیکن اگر کوئی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی ہونے میں شک کرے گا تو قرآن کا انکار آئے گا، کیونکہ قرآن انہیں صحابی کہہ رہا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق کی صحابیت پر شک کرنے سے بھی کفر لازم آئے گا، بندہ کافر ہو جائے گا۔ یہ مقام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے۔ وہ صوفیاء نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے، کہتے ہیں کہ دیکھو تل ہیں، تلوں کے تیل کو استعمال کیا جاتا ہے، تو تلوں کے تیل کی ایک اپنی خاص اسمیل ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس کو گلاب کی پتیوں کے اندر رکھ دیں، تلوں کو اور پھولوں کو مکس کر کے رکھ دیں، ایک رات پڑا رہنے دیں، زیادہ ٹائم نہیں، ایک رات پڑا رہنے دیں، صبح آپ پتیاں الگ کر دیں، تلوں کو الگ کر دیں، اب تلوں سے آپ تیل نکالیں، جہاں یوز کرنا ہے یوز کریں۔ اب اس میں کیا خاص بات ہے؟ تیل تلوں کا ہی ہے، خوشبو پھولوں کی ہے۔ ایک رات میں تل پھولوں کا مظہر بن گئے، ابو بکر 3 راتوں میں مظہر مصطفیٰ بن گئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں، لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ ان میں رسول کریم علیہ السلام کون ہیں اور ابو بکر صدیق کون ہیں، کیونکہ مدینہ منورہ کے اکثر لوگوں نے حضور کی زیارت نہیں کی تھی۔ وہ کنفیوژن کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اگرچہ چہرہ ابو بکر صدیق کا تھا، لیکن اس میں نظر آنے والا جمال مصطفیٰ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے بھانپ لیا لوگوں کے ایکسپریشن سے، فیس ایکسپریشن سے، تو انہوں نے جلدی سے اپنی چادر لی، حضور کے اوپر تان دی، چھاؤں کر دی، پتہ چل جائے یہ آقا ہے، میں غلام ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن صحابہ سے پوچھنے لگے، اچھا بتاؤ بھائی، آج کوئی تم میں سے جنازہ پر گیا ہے؟ سب خاموش تھے، کیونکہ قریب کوئی فوتیدگی ہوئی بھی نہیں تھی، دور جنازہ تھا کہیں، تو سب خاموش تھے۔ ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے، جی یا رسول اللہ میں جنازہ پر گیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اچھا کسی نے کسی مریض کی عیادت کی تم میں سے؟ سب خاموش تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے، جی یا رسول اللہ میں عیادت پر گیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، آج کسی کا روزہ ہے؟ رمضان شریف کے علاوہ کی بات ہے نا، نفلی روزہ، کسی کا روزہ ہے؟ اب بھی سب خاموش۔ ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے، جی آقا میں نے روزہ رکھا ہے۔ آج تم میں سے کسی نے صدقہ دیا؟ سب خاموش۔ صحابہ سے بڑھ کر کوئی نیک نہیں ہے، لیکن یہ اتفاقی امر ہے، سب خاموش ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے، جی یا رسول اللہ میں نے صدقہ دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، یاد رکھو یہ نیکیاں صرف اسی میں جمع ہوتی ہیں جو جنتی ہوتا ہے، یہ سب نیکیاں اسی میں جمع ہوتی ہیں جو جنتی ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا کہ 360 اوصاف ہیں جنتی لوگوں کے، 360 اوصاف۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، جب اس کی تقدیر میں جنت لکھی ہوتی ہے، تو ان 360 میں سے کوئی نہ کوئی وصف اس انسان کے اندر آ جاتا ہے، وہ ایک وصف پھر اس کو جنت تک لے جاتا ہے۔ 360 میں سے کوئی نہ کوئی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ صحابہ سن رہے ہیں، ظاہر ہے سب کے دل کی خواہش ہوگی ان میں سے ایک وصف تو کم از کم ہم میں آنا چاہیے تاکہ ہم جنت میں جائیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ سارے وصف موجود ہوں جنتی لوگوں والے؟ حضور نے فرمایا، ہاں ابو بکر میں امید کرتا ہوں وہ سارے وصف تیرے اندر موجود ہیں۔ اللہ اکبر، کیا عظمت ہے، کیا شان ہے، کونین کے دولہ کہہ رہے ہیں سارے وصف تیرے اندر موجود ہیں، سبحان اللہ۔ ایک بار جنت کے دروازوں کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ جنت کے دروازوں میں سے فلاں دروازے سے فلاں نیکی کرنے والا اس کو دعوت دی جائے گی کہ تم یہاں سے داخل ہو جاؤ، اور فلاں دروازے سے فلاں نیکی میں رغبت کرنے والوں کو دعوت دی جائے گی۔ کسی نے کہا، حضرت حضور کوئی ایسا بھی ہے، دروازہ تو ایک ہی چاہیے اندر داخل ہونے کے لیے، لیکن کیا کسی کو ہر دروازے سے بلایا جا سکتا ہے؟ فرمایا، ہاں میرے ابو بکر کو ہر دروازے سے بلایا جائے گا، ہر دروازے سے کہا جائے گا ابو بکر آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے گئے، نماز کا وقت ہو گیا، تو قبیلوں میں صلح کروانی تھی۔ صلح کروانا میرے آقا کو بڑا پسند ہے،
بہت محبوب ہے، اور لڑائی کروانا سخت ناپسند ہے۔ لڑائی کروانے والے کو حضور نے بہت ناراضگی کا اظہار فرمایا، بڑی مذمت فرمائی۔ حضور صلح کروانے تشریف لے کے نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت بلال نے دیکھا ابو بکر صدیق موجود ہیں، عرض کرنے لگے حضور میں اذان پڑھتا ہوں تو آپ جماعت کروا دیں۔ حضرت بلال بھی جانتے تھے کہ حضور کی غیر موجودگی میں امامت کے حقدار ابو بکر صدیق ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اجازت دی، انہوں نے اذان پڑھی، نماز کھڑی ہو گئی۔ اب جماعت ہو رہی ہے، صحابہ کی ستریں ہیں پیچھے تک، اور ابو بکر صدیق مصلی پر کھڑے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں۔ دوران نماز اچانک سرکار تشریف لے آئے۔ اب سرکار پیچھے کی طرف سے آئے تھے، جب حضور تشریف لائے تو صحابہ کو محسوس ہو گیا کہ حضور آئے۔ حضور کا آنا کوئی معمولی تو نہیں ہوتا تھا نا، حضور کی خوشبو، حضور کی نورانیت، سرکار کے جلوے، صحابہ نے محسوس کر لیا کہ حضور آ گئے ہیں۔ اب نگاہیں تو سامنے قبلہ شریف کی طرف ہیں، حضور تو پیچھے سے آ رہے ہیں۔ صحابہ کو پتہ بھی چل گیا اور حضور کے لیے راستہ بھی چھوڑ دیا۔ صحیح حدیث سنا رہا ہوں، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، حدیث لمبی۔ راستہ چھوڑ دیا حضور کے لیے، سطر میں راستہ چھوڑا، حضور سطر سے آگے گزر گئے، اگلی سطر والوں نے راستہ چھوڑ دیا، پھر اس سے اگلی سطر والوں نے تالی بجا کر، اس طرح تالی بجا کر متنبع کر دیا کہ حضور آ گئے۔ اب سب صحابہ راستہ چھوڑ رہے ہیں دوران نماز۔ آپ تمام احادیث کا ذخیرہ اٹھا لیں، کہیں سے آپ کو یہ حدیث نہیں ملے گی کہ حضور نے کہا ہو کہ اے میرے صحابہ اگر دوران نماز میں آ جاؤں تو راستہ چھوڑنا، حدیث نہیں ملے گی، پر صحابہ کا عمل مل جائے گا آپ کو کہ صحابہ نے دوران نماز تعظیم مصطفیٰ کی ہے۔ یہ سوچ کہ دوران نماز حضور کی تعظیم کرنا، حضور کی طرف خیال لے کر جانا، اور اس پر عجیب طرح کی باتیں، یہ ان احادیث کو دیکھا نہیں گیا۔ دوران نماز حضور کی تعظیم، پروٹوکول دے رہے ہیں حضور کو صحابہ، اور تالیاں بجا رہے ہیں، سب کو متنبع کر رہے ہیں حضور آ گئے۔ جناب ابو بکر صدیق کی توجہ دلا رہے ہیں حضور آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب زیادہ شور ہوا تو متوجہ ہوئے، وہ بھی دیکھا کہ حضور آئے ہیں، مصلی چھوڑ دیا، دوران نماز مصلی چھوڑ دیا۔ کوئی بڑے سے بڑا شیخ آ جائے، بڑے سے بڑا پیر کامل آ جائے، نہ نماز میں سطر میں جگہ چھوڑنے کی اجازت ہے، سطریں توڑ کر راستہ بنانے کی اجازت ہے، نہ مصلی چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن حضور کے لیے مصلی چھوڑ دیا۔ حضور نے اشارے سے کہا ابو بکر نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائیں، ایسے کہا۔ اس کی شرح میں شارحین کہتے ہیں شاید وہ یہ کہنا چاہتے تھے مولا تیرا شکر ہے کہ تیرے حبیب نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں مصلی پہ کھڑا رہوں، لیکن مصلی پھر چھوڑ دیا، پیچھے آ گئے۔ حضور مصلی پر آئے، سرکار نے نماز پڑھائی، نماز مکمل ہو گئی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ یاد رکھو اگر امام کو کسی بات پر متوجہ کرنا ہو تو تالی نہیں بجانی، تم نے سبحان اللہ کہنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے۔ تو یہ تربیت فرما دی۔ پھر اس کے بعد صحابہ نے یہ عمل نہیں کیا، جب بھی ضرورت ہوئی سبحان اللہ کا، اللہ اکبر کا۔ قرآن پڑھتے ہوئے تو جو غلطی ہوگی وہ تو وہیں سے پڑھا جائے گا نا، لیکن اس کے علاوہ کچھ بھول ہو گئی تو پھر تکبیر یا تسبیح کہی جائے گی۔ یہ کہنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق سے کہا، ابو بکر جب میں نے تمہیں کہہ دیا تھا کہ مصلی پہ کھڑے رہو، تم نے مصلی کیوں چھوڑ دیا؟ جب میں نے اشارہ کر دیا تھا تم نے مصلی کیوں چھوڑ دیا؟ جواب سنیے، کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کے والد کا نام ابو قحافہ ہے، یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ آپ سے آگے کھڑا ہو؟ اللہ اکبر، کیا عاجزی ہے، کیا محبت ہے۔ ایک دن کہنے لگے کاش میں حضور کا کوئی صاحب ہوتا، کاش میں حضور کا کوئی صاحب ہوتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے، اس کی جزا اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ رونے لگ پڑے، حضور میں کیا، میرا مال و اسباب کیا، سب کچھ آپ ہی کا تو ہے۔ بات ہو رہی تھی پسندیدہ چیز کی، اپنی اپنی پسند، تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے میری تو یہی خواہش ہے، مجھے یہی پسند ہے، النظر الی وجہ رسول اللہ، میری نگاہیں ہوں ابو اور حضور علیہ السلام کا چہرہ ہو، میں دیکھتا رہوں۔
اللہ کریم ہم سب کو بار بار مدینہ طیبہ کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ آپ ریاض الجنہ میں جب بیٹھیں گے انشاءاللہ تو بائیں طرف آپ کے جالیاں ہوں گی، سامنے قبلہ سمت ہوگی۔ جو جالیوں کے بالکل سامنے دائیں طرف آپ دیکھیں گے تو اوپر ایک گرین بیک گراؤنڈ ہوگی اور اوپر گولڈن کلر میں لکھا ہوگا خوخا ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ خوخا کہتے ہیں دروازے کو، دروازہ، کھڑکی یا تاقی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر کا دروازہ تھا جو مسجد میں کھلتا تھا، اور روایات میں ہے کہ حضور کے حجرہ انور سے باہر نکلنے سے پہلے، یہ حضور کے دروازے کے بالکل سامنے تھا، حضور کے نکلنے سے پہلے یہ اپنے دروازے سے باہر آ جاتے اور نگاہیں حضور کے دروازے پہ ٹکا دیتے کہ جیسے ہی حضور آئیں سب سے پہلے میں زیارت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے، آپ سب سے زیادہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ انبیاء کے بعد جس کسی کی بھی تعریف کی جائے ان میں سب سے زیادہ مستحق کی تعریف جناب ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج آپ کا یوم شریف ہے، انشاءاللہ اسی مناسبت سے بعد نماز مغرب محفل پاک ہوگی، اس کی بھی آپ کو دعوت ہے، شرکت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عشق رسول ملا ہے اس کا ایک ذرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔